معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم وفرج ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو کوئی بھی ایمان والا کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اور دوسری جگہ پر یہاں پر من اکثر الاستغفار ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لزم الاستغفار کے کلمات بھی موجود ہیں، یعنی کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے۔ لازم سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر یہ اس بات کو ضروری سمجھ لیتا ہے کہ مجھے روزانہ یومیہ استغفار کرنا چاہیے، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر آنے والی آفات، مصیبتیں، تکالیف، اللہ تبارک و تعالی ان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ہر تنگی، چاہے وہ تنگی معاش ہو یا تنگی رزق ہو یا تنگی دنیا کے اندر بہت سی معاملات ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، پریشانی کے اندر جب انسان پھنس جائے تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مجھے مل جائے۔ تو سبحان اللہ، استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ سبحان اللہ جو ہر تنگی سے نکلنے کا بھی راستہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بے شک معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہاں پر پھر آگے ارشاد فرمایا یہ انعامات ہیں استغفار کے، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسے مال مل جائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تو استغفار کرے گا تو مال کے ذریعے بھی اس کی امداد کی جائے گی۔ وَبَنِينَ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اولاد میسر ہو جائے، اولاد کی نعمت مل جائے، تو وہ بھی استغفار کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کوئی شخص یہ چاہتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اس کے باغات ہرے بھرے ہو جائیں، یعنی اس کی زندگی ہری بھری ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر ہر تنگی اور مصائب جو ہے تکالیف دور ہو جائیں، تو کثرت سے استغفار کیا کرے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ والے شیخ، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، ان کے قریب موجود تھا، شیخ ابن عربی رحمہ اللہ، ان کے قریب میں موجود تھا، اور میں نے ان سے، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کے قریب موجود تھا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی معاملات کے بارے میں ذکر کیا، تو شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے، وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے ہاں یعنی کہ جس طریقے سے آج ہم کہیں کہ میرے پاس رزق کی وسعت نہیں ہے، حضرت میری تنخواہ جو ہے اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا، جیب خرچ کم ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص آیا اور دوسرے شخص نے سوال کیا، حضرت میرے ہاں اولاد کی نعمت نہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں عمل کروں اور مجھے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے باغات جو ہے وہ خشک ہے، اس میں خشک سالی ہے،
تو دعا فرمائیں اور مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں وہ کروں اور میرے باغات جو ہے وہ ہرے بھرے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری سے کہا حضرت میں حیران ہوں، آپ کے پاس 3 اشخاص آئے اور تینوں کی الگ الگ حاجتیں تھیں، الگ الگ پریشانیاں تھیں، اور آپ نے سب کو ہی استغفار کا کہہ دیا۔ فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی بے شک تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ کون سی؟ پہلا شخص اس کی حاجت تھی تنگی رزقی، فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری امداد کی جائے گی مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اور دوسرا شخص تھا اس کی اولاد کی نعمت کی خواہش تھی، تو سبحان اللہ وہ بھی پوری ہوئی۔ کس کے؟ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں سبحان اللہ موجود ہے۔ اور تیسرا شخص جس کے باغات جو ہے وہ خشک تھے، تو آپ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے باغات کو ہر کر دے گا، لیکن اس وقت شرط یہ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو۔ تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہمارے جتنے کالرز ہیں الحمدللہ آپ حضرات کا یہ معمول بن چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب تو ویورز کا بھی معمول بن چکا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے کہ جس طریقے سے ہم نے 2 سال لگاتار الحمدللہ آپ باقاعدہ ایوری ویک کثرت کے ساتھ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ حضرات جو ہے اب استغفار سے جڑ چکے ہیں، اور کثرت کے ساتھ یومیہ آپ حضرات استغفار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے جتنے کالرز ہیں اور بالخصوص میرے ویورز ہیں، میں ان سے یہی آپ جانتے ہیں کہ ایوری تھرسڈے الحمدللہ ہم ایک دعا کی پریکٹس کیا کرتے ہیں، اور دعا بھی وہ دعائیں جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ یقیناً ایمان والا جو ہے اس کا کوئی بھی عمل ہے وہ ناقص ہے، لیکن اصل جب ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو سبحان اللہ پھر یقیناً اس عمل کے اندر مقبولیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور سبحان اللہ اس عمل کے اندر استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے دنیا کے اندر بسا اوقات وہ نیک اعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ہے، یعنی کہ اپنی کوشش اور اپنی طاقت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، لیکن ہر ایک شخص یہ بھی چاہتا ہے ایمان والا کہ یار میں نیک اعمال کرتا رہوں، میں دین سے جڑا رہوں۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو سبحان اللہ تبارک و تعالی اس کی غیبی مدد و نصرت فرماتے ہیں اور اپنا خاص کرم فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دین پر استقامت نصیب فرما دیتے ہیں۔